ملازمت بڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے. جو FIR ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ میرے کاروبار کے 8-8 10-10 سال پرانے چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کچھ دوستوں کے کہنے پہ آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے, پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے. اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی طریقے انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. چیف سیکرٹری صاحب, آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. ملک بھر میں چینی کی شدید قلت ہے اس وقت اور لاہور میں چینی دستیاب بھی نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آج بھی جہانگیر خان ترین صاحب بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے. ان کے ساتھ PTI کے 30 سے زائد اراکین اسمبلی موجود تھے اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری جانب ترین صاحب یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور جو 3 FIRs ان کے اگینسٹ کی گئی ہیں کسی ایک میں بھی چینی کی قیمت سے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا چینی مافیا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ کارروائی ہو رہی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ کارروائی کون کر رہا ہے. دوسری جانب راجہ ریاض نے آج دھمکی دے دی ہے کہ اگر ترین صاحب کو انصاف نہ ملا اور حکومتی رویہ ترین صاحب کے حوالے سے یہی رہا تو انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. انتہائی قدم سے مراد ان کا یہ ہے کہ استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. ترین صاحب کے ہاں ایک بیٹھک ہوئی جس میں کچھ ممبران نے یہ آفر کیا ہے ترین صاحب کو کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں. اس تمام کرائسس کو اپوزیشن جو کہ بکھری ہوئی ہے ایک مردہ گھوڑے کی مانند ہے کس طرح سے کیش کر پائے گی, اس پر بات کریں گے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک سپیچ کی, ایک ایڈریس کیا جس میں انہوں نے جو سرکاری افسران ہیں ان کو دھمکیاں دی. ان کو کہا کہ آپ کے بچوں نے اور آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, آپ کو حکومتی ایما پر کسی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. اس پر حکومت نے اپنا موقف دیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت رانا ثناءاللہ صاحب کے اگینسٹ مقدمہ دائر کیا جائے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے یہ مقدمہ دائر کیا جائے, لیکن کیا یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہوگا؟ چونکہ عمران خان صاحب 2014 میں 15 میں 16 میں مسلسل سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے آئے ہیں اور جو شارٹ بھی آپ نے سنا ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھانسی دے دوں گا اگر کسی نے PTI کے کارکنان کو, PTI کے جلوسوں کو, جلسوں کو روکنے کی کوشش کی. تو حکومت ایک طرف کارروائی رانا ثناءاللہ صاحب کے اگینسٹ کرنے جا رہی ہے, کیا یہی کارروائی عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی ہوگی؟ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے شو کاز نوٹس جو پیپلز پارٹی کو دیا گیا تھا اس پر وضاحت آ گئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس پر معافی مانگتا ہوں, معذرت کرتا ہوں, ہم نے کوئی شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو نہیں دیا تھا بلکہ ہم نے وضاحت مانگی تھی. تو کیا پیپلز پارٹی نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا؟ اس پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کو یہ معذرت قابل قبول ہوگی؟ کیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا ریورسل بھی ہو سکے گا؟ چونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے معذرت کر لی گئی ہے جو کہ پہلے مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ معذرت کی جانی چاہیے, اب وہ معذرت آ گئی ہے. تو کیا ری کنیکشن ہونے جا رہا ہے, کوئی ریوائول ہونے جا رہا ہے؟ کیا PDM کے مردہ گھوڑے میں جان پڑنے جا رہی ہے؟ کل مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہوا ہے اور اس بات پر کنسنسس بھی ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تمام اختیارات ہوں گے کہ وہ پیپلز پارٹی اور ANP کو انگیج کرنا چاہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. بہت ہی سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. رانا تنویر حسین صاحب سینئر رہنما ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے پالیسی میکر ہیں, مرکزی رہنما ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب سینئر رہنما ہے, پاکستان تحریک انصاف کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قمر زبان قاہرہ صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں علی ظفر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ جہانگیر خان ترین صاحب کہہ رہے ہیں تینوں FIRs میں چینی کا ذکر نہیں ہے, میرے خلاف
इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? जी देखें, जहां तक FIR की रजिस्ट्रेशन का मामला होता है या कोई भी कार्रवाई चाहे वो नैब की रेफरेंस क्यों ना हो, एक चीज का हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि वो एक हतमी फैसला नहीं होता। जब आप FIR किसी के खिलाफ करते हैं या किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करते हैं तो ये मतलब नहीं होता कि वो उनके खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने, जो भी इदारा है, चाहे वो FIA हो या नैब हो, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, तहकीकात की है, इंक्वायरी की है और उनके पास इतनी शहादत आ गई है कि उनके ख्याल के मुताबिक अब एक केस, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक केस चलना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए उस शख्स के खिलाफ। तो अभी जहांगीर तरीन साहब का जो मौक़िफ़ है कि FIR मेरे खिलाफ नहीं है, वो गलत हैं या वो बदनीयती पे बेस्ड हैं, उनके पास पूरा हक है कि जब ट्रायल में मामला जाता है, अदालत के सामने आएगा, तो वो सारी चीजें उसके अदालत के सामने पेश कर सकें और जो भी उनका मौक़िफ़ होगा, जो भी डिफेंस, वो कह रहे हैं 10 साल पुराने जो मामला हैं उनको उछाला जा रहा है, उनकी बेसिस पर FIRs की गई हैं। जी, ये तो FIR के जो कंटेंट्स हैं, जो उस पे FIR में जो लिखा हुआ है, उससे आपको आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पिछले सालों के बारे में भी है और जो करीब हुआ माजी में जब से हुकूमत आई थी उसके बारे में भी एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। लेकिन जिस तरह मैं फिर कह रहा हूँ, ये इल्जामात हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो इल्जामात होते हैं वो साबित करने पड़ते हैं और अभी प्रोसिक्यूशन की को यकीन है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को यकीन है कि वो इल्जामात ऐसे हैं जो साबित कर सकेंगे। अली भाई, ये क्यों ऐसा है कि अपोजिशन पर भी हुकूमत पर इल्जाम लगाती है कि तमाम मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और आपके अपने अरकान असम्बली भी कह रहे हैं कि बदनीयती पर मबनी मुकदमा दायर किए जा रहे हैं हुकूमती अरकान के खिलाफ? जी, ये इस पे हुआ ये था। जी, मेरे से सवाल पूछिए आप। जी 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 जी, आप ही से हाँ, हुआ ये था कि जो जब आप कहते हैं कि बदनीयती पे बेस्ड है मुकदमा, तो वो अपनी जगह क्रिमिनल केस में आप कह सकते हैं कि बदनीयती पे बेस्ड है, लेकिन आपको साबित ये करना पड़ता है कि जो भी इल्जामात लगाए, चाहे वो बदनीयत इल्जामात हैं या वो इल्जामात जेन्युइन है, आपने साबित अदालत में करना है इन चीजों को। तो कहने में तो दोनों साइड्स कहेंगी, प्रोसिक्यूशन हमेशा कहेगी कि हाँ ये बिल्कुल जायज है और दूसरी साइड हमेशा कहेगी कि नाजायज है, लेकिन ये आगे जाके पता चलेगा। अभी फिलहाल जो मैंने पढ़ा है FIR में वो ऐसे मामला हैं जो कि अदालत की फाइल नहीं फैसला कर सकेगी। और अली जफर साहब, ये फरमाइएगा, राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर यही रवैया रखा जाता है तो इंतहाई कदम उठा सकते हैं, मतलब इस्तीफे भी दे सकते हैं। आप तैयार हैं इस सारी सूरत हाल के लिए? इस्तीफे आ सकते हैं आपके अरकान के? जी देखें, इस्तीफों का PDM ने भी इशू शुरू किया था और आपने देखा कि किस तरह उनकी जब अल्टीमेटली पहले तो कहते रहे, थ्रेट करते रहे और बड़ी बार बार दोहराते भी रहे, टीवी पे पैगाम भी देते रहे सबको कि हम तैयार हैं इस्तीफों के लिए, लेकिन जब वो मौका आया तो उन लोगों ने, जब हुकूमत ने बल्कि कहा कि बिल्कुल आप करें, इस्तीफा दें, हम उसके बगैर असेंबलियां चलाते रहेंगे आपके बगैर, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे और एक डिस्प्यूट पैदा हो गया PDM में जो कि तितर बितर हो गई। तो थ्रेट्स तो हर कोई करता है कि हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन उसके लिए काफी आपको हिम्मत चाहिए और आपको मेरे मुताबिक और आप समझते हैं कि PTI के अरकान में भी वो हिम्मत नहीं है? ये हिम्मत के अलावा मैं एक और बात भी बताऊं कि मेरी नजर में जब आपको इलेक्ट किया जाता है, लोग आपको इलेक्ट करके भेजते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 5 साल कंप्लीट करेंगे। तो एक तरह अगर आप बीच में रिजाइन कर दें तो वो जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए वोट किया और आपको जिताया, उनके साथ भी एक ज्यादती है और जमहूरियत के भी खिलाफ ही एक प्रिंसिपल खिलाफ है।
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹینیور پورا کریں اور انتظار کریں نیکسٹ جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ جائیں عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں دوبارہ جائیں اور پھر سے ووٹ لے کے اور پارٹی کے ٹکٹ پہ آئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رانا تنویر صاحب یہ بتائیے کہ حکومتی اراکین راجہ ریاض صاحب اور باقی بھی یہ تھریٹ کر رہے ہیں حکومت کو، آپ سمجھتے ہیں استعفے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ ایک بات تو پکی ہے کہ میتلا صاحب وہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، وہ پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے جہانگیر ترین کے متعلق اور اپنی سالیڈیرٹی شو کی ہے۔ اس جو ابھی جو معاملات ہوئے ہیں اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب وہ تعداد بڑھ رہی ہے، اب تعداد ان کو پتا ہوگا پی ٹی آئی والوں کو کہ کیوں بڑھ رہی ہے، ان کے اندر کیا کیا، کیونکہ ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک چوٹو کا مربع کسی لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے اور لا کر بٹھا دیا ہے، کوئی الیکٹیبل پکڑے، کوئی کچھ پکڑے، کوئی ادھر ادھر سے پکڑے، آپ کو پتا جس طرح پکڑ کے لائے گئے تھے، بلکہ ہمارے تو 2-3-4-5 بندوں نے تو ٹکٹ بھی واپس کر دیے کہ ہمیں پریشر ڈالا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں، نامنظریاتی لوگ ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ اب ہوا چل رہی ہے، یہ ایسا ایسا حکومت میں ہونے اور حکومت کے ساتھ رہنے میں تو زیادہ مفادات مل سکتے ہیں، مفادات سرو ہو سکتے ہیں، تو پھر جہانگیر ترین صاحب تو ان کے مفادات کو لک آفٹر نہیں کر سکتے رانا صاحب؟ نہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کا جو مقصد، جو پرائم جو ہوتا ہے نا ایک مشن یا ایک ان کا سمجھ لیں پروگرام، کہ وہ اسمبلیوں میں الیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی پنجاب میں ہم نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ اپنا سیکیور وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا ڈسٹینس کریٹ کرنا چاہیے۔ تو ابھی تو 2.5 سال پورے پڑے ہیں، تو ابھی سے ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا ہے یا اس سے پہلے بھی حکومت آ سکتی ہے؟ حکومت اس سے پہلے جا سکتی ہے؟ 2.5 سال تو بالکل نہیں، 2.5 سال بالکل نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بالکل ٹائم پورا نہیں ہوگا۔ جس طرح کی گورننس ہے، جس طرح کی اکنامک کنڈیشن ہے یا جو حالات ہیں، وہ 2.5 سال نہیں پورے ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن یہ اس وقت اگر وہ علیحدہ اچانک اگر اسمبلی ٹوٹ جائے یا کچھ اور ہو جائے تو اس وقت یہ اسمبلی ٹوٹنے کے چانسز ہیں رانا صاحب؟ اب تو پی ٹی ایم بھی بکھر گئی ہے۔ نہیں، یہ پی ٹی ایم کی بات ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے، پی ٹی ایم سے وہ اتنا زیادہ اپوزیشن سے شاید اس کو خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے آپ سے ان کو خطرہ ہے۔ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ان کی گورنمنٹ بنے ہوئے، تو لوگ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جو ہماری طرف سے گئے ہوئے تھے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے گئے یا کسی اور جماعت سے گئے، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے بھی رابطے ہیں، یہ جو تمام جو منحرف اراکین ہیں یا جو ناراض اراکین ہیں ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور لوگوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو نظر نہیں مجھے ادھر زیادہ آ رہے جن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، وہ تو بالکل ہمارے لوگ ہیں، وہ بالکل پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے پنجاب اسمبلی میں، کتنی ہے اور کتنی بڑی تعداد قومی اسمبلی میں ہے؟ نہیں، پنجاب اسمبلی کا تو مجھے ایسٹیمیٹ کا اتنا زیادہ نہیں پتا، لیکن زیادہ تعداد ہوگی، لیکن وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ 20-25 لوگ ہیں۔ تو آپ پھر حکومت کیوں نہیں گرا دیتے؟ آپ پھر پیپلز پارٹی کی بات کیوں نہیں مان لیتے نو کانفیڈنس موشن والی؟ دیکھیں، ہم ایک بات پہ چل رہے ہیں، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی شاید آپشن استعمال ہو، لیکن ہمارا ایک پہلے دن سے میتلا صاحب ایک سٹانس ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس طرح اس اسمبلی میں بیٹھ کے، اس اسمبلی کے گورنمنٹ لے کے اس طرح گورننس نہیں ہو سکتی۔ لیٹس پرزیوم کہ آج ہم بات کر دیتے ہیں، بالکل اپوزیشن مل کے ساری کچھ بندے لے کے 25-30، تو وہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے، یا ایک لوگوں کو ہو کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے تو ہماری حکومت آئی ہے،
जी, वो नहीं होगी। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान नया इलेक्शन कॉल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। तब जाके वो जिसकी भी गवर्नमेंट आए, मैं आपको बताऊं, जिसको भी मैंडेट मिले, चाहे वो पीटीआई को मिले, चाहे वो पीपल्स पार्टी को मिले, चाहे हमें मिले, किसी को भी सही मैंडेट जो मिले वो आगे गवर्नमेंट बनाए। ठीक हो गया। कायरा साहब, एक तो ये बताइए, तरीन साहब का ये दावा कितना दुरुस्त है कि इंतकामी कार्रवाई उनके अगेंस्ट हो रही है? दूसरा, 30 से ज्यादा अरकान असेंबली तरीन साहब के साथ अभी खड़े हैं, तो क्या इस सिचुएशन का पीपल्स पार्टी को पता था, इसलिए नून लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि पहले पंजाब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करवाई जाए और फिर मरकज में लाई जाए? वजीर आजम पाकिस्तान का एक बयान जो है वो बहुत अहम है। उन्होंने पिछले दिनों शायद सरगोदा में खिताब करते हुए, प्रेस से बात करते हुए उन्होंने फरमाया, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, कि मुल्क की कुछ 60-70% जो शुगर मिले हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने कोई 140 से 150 अरब रुपए के दरमियान की फिगर थी। इतना पैसा उन्होंने खाया है और इन्होंने मैनिपुलेट किया है सारा कुछ। इस सारे अमल में अगर तो उन सारी मिलों के खिलाफ एक ही तरह का एक्शन हो रहा होता, उनका एक ही सलूक होता, तो फिर जहांगीर तरीन साहब को या किसी और को एतराज करने या उनके साथियों को एतराज करने का मौका न मिलता। लेकिन जहां तक आपने कहा कि क्या हमारे इल्म में था, हाँ हमारे इल्म में था। न सिर्फ ये कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ लोग हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से, बुजदार साहब से, उनके वतीरों से, खान साहब की हुकूमत से, लोगों के अंदर उनके खिलाफ उठने वाली जो रिजेंटमेंट है, बहुत ज्यादा जो लोगों में तलखी है, जो उनको अवाम के गुस्से का सामना है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि पीटीआई में नजर नहीं आएगा और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी रह के इस हुकूमत को इस साल में चलता कर सकती हैं, जिस तरह के अमकान था कि हम कर पाते और इंशाल्लाह आप भी करेंगे, तो उनको अपना मुस्तकबिल महफूज नजर नहीं आता। लिहाजा सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हुकूमत से तंग हैं और वो कोई एवेन्यू चाहते हैं, वो कोई रास्ता चाहते हैं। और कायरा साहब, उनकी तादाद कितनी है? राना तनवीर साहब कह रहे हैं 20 के करीब तो कौमी असेंबली में ये नंबर है। राना साहब को ज्यादा खबर होगी। हमारे भी जो पार्लिमानी लीडर रहे हैं पंजाब में, उन्होंने भी बताया कि 30-35 लोग ऐसे हैं, 25-30 लोग ऐसे हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि जब ये मामला चलता तो फिर और सूरत थी, क्योंकि अब तो चीजें खुल गई ना। अब तो वज़रा आके, सूबाई वज़रा कह रहे हैं, सूबाई मशीर कह रहे हैं कि मामला सिर्फ हमारी नाराजगी नहीं है, मामला सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का नहीं है। तो कायरा साहब, सवाल ये है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है मुश्तरका अपोजिशन के लिए कि इसको कैश किया जाए, क्योंकि आपका मकसद तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को घर भेजना ही है, तो क्या इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इस सिचुएशन को अपोजिशन की जानिब से? हमारी तो कोशिश यही थी और है कि हम अपने मुस्लिम लीग वाले साथियों को और पीडीएम की बाकी जमातों को इस बात पे कायल कर सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे दरमियान एक ऐसा मौजूद छिड़ गया जिसकी जरूरत नहीं थी। एक नॉन इशू सा था हमारी दानिश में, हमारे दोस्तों की दानिश में वो और तरह था। लेकिन वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो अभी तो शाहिद खान बासी साहब ने वजाहत भी दे दी है। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग इस वक्त पीडीएम की तरफ देख रहे हैं मितला साहब, और हमें इस हुकूमत के अजाब जो इस मुल्क पे उतरे हैं, अवाम पे उतरे हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए, इस हुकूमत को चलता करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। और इस मुल्क में आईनी जमहूरियत की बहाली के लिए भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो सूनर इज बेटर। कमर ज़बान कायरा साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट हुकूमत मुकदमा दायर करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राना तनवीर साहब, राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, तो मुस्लिम लीग नून इसको कैसे देखती है? मितला साहब, ये मुकदमे पहले भी बहुत बने हैं, ये तो चीज ही नहीं। उसके तो वो जो 16 किलो के 20 किलो के पता नहीं कब एक मन है 16 किलो थी, 16 किलो
تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آواز سن سکوں تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ کام نہیں کرتی. انہوں نے کوئی ایسی بات میرا نہیں کی جس سے ان کو بہت کوئی غصہ لگا ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ عمران خان صاحب تو آئی جی او آئی جی کہتے تھے, او آئی جی سن لو تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی باتیں نہ کریں. اگر اس قسم کے کام کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. لیکن رانا صاحب یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے کہ سرے عام سرے بازار اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں اور تھریٹ کیا جائے, جو حکومتی آپریٹیوز ہیں ان کو, حکومتی مشینری کو کیا جائے, ریاستی آپریٹرز کو کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ کے بچوں نے بھی یہیں پر رہنا ہے اور آپ نے بھی یہیں پر رہنا ہے اور نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اگر تو پبلک سروینٹ ہیں تو پھر تو اسٹیٹ کے اگر ملازم رہیں تو ٹھیک ہے. اگر ایک خاص سیاسی پارٹی کے اعلی کار بنے اور اس کے اعلی کار بن کے کوئی ایسے کام کریں جو بہت ہی انتہا سے گزر کے انتقامی کارروائیاں کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. پھر ریئیکشن آتے ہیں. پھر دیوار کے ساتھ بندہ جب لگایا جاتا ہے تو اس کا تو ریئیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہم کچھ کرتے جائیں مترا صاحب اور آپ آگے سے کہیں کہ وہ کرسچینٹی میں تو تھا کہ میرا حال ہے کہ ایک طرف تھپڑ مارو تو دوسری طرف کا کر دو منہ تو کھا لو. تو یہ میرا ہیومن نیچر بھی نہیں ہے. تو اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو بھی کیا وہ بالکل درست تھا؟ دیکھیں درست اس کو آپ اس کے علاوہ چارہ کار کیا ان کو سمجھائیں کہ آپ ریاست کے ملازم بنے. ریاست کے ملازم بنیں گے تو اس وقت تو یہ کہتے تھے پولیس ان کی ہے. اب پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس جتنی اس وقت ہوسٹیج ہے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنی ان 35-40 سال کی سیاسی تاریخ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایم این اے ایم پی کے ڈیرے پہ تھانے بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے ڈی پی او وغیرہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب, کل احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جس طرح سے بنی گالا 12 لاکھ روپے میں ریگولرائز ہو گیا اسی طرح سے 25 لاکھ روپے میں جاتی عمرہ بھی ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ irregular لینڈ ہے, انلیگل لینڈ ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ تو نقشہ اگر پاس نہیں ہوا تو اس کی بات کر رہے ہیں. زمین تو 25 لاکھ میں یا بنی گالا 12 لاکھ میں. بنی گالا کا ایشو یہ تھا کہ ان کا جو نقشہ تھا وہ کسی بھی اتھارٹی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے جو متعلقہ کوئی ادارہ تھا یونین کونسل یا سی ڈی اے اس سے منظور نہیں تھا. تو وہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک انفرادی سا کر دیا سلوک کہ جی ہاں آپ. میں جاتی عمرہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں جاتی عمرہ کی میں بات کر رہا ہوں. وہ نقشے کی کرتے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتا. وہ ڈیفینیٹلی یہ بھی انہوں نے ایسے ہی کر دیا, اس کا بنی گالا کا نام لے کے ان کا نقشہ بھی پاس ہوگا اور وہ سارا کام ٹھیک ہوگا, ریگولر ہوگا. مجھے احسن اقبال کو کتنا علم ہے یا کتنی اس کے پاس انفارمیشن ہے کہ نقشہ نہیں پاس. اگر بات کی ہے تو نقشے کے حوالے سے بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا. 25 لاکھ روپے کیا جاتی عمرے کی زمین ملتی ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب, عمران خان صاحب تو یہ کہتے رہے ہیں کہ میں فلاں افسر کو پھانسی دے دوں گا, فلاں افسر کو چھوڑوں گا نہیں, تو کیا اسی طرح کا مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کائرہ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا اور میرا خیال ہے میں بھی اس پوائنٹ پہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت سارے قوانین ہماری تاریخ میں غلط استعمال ہوتے رہے ہیں. غلط بیان تھا میری نظر میں. بیان ایسا اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ ہم آپ کو جا کے ایک تھریٹ کیا کہ آپ کو شاید جان سے بھی مار دیں گے. آپ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور آپ کہیں کہ ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے, سرٹنلی اس کے خلاف میری نظر میں کوئی دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں, جب پولیٹیکل ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ کوئی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, ان کو یہ سٹیٹمنٹ میری نظر میں نہیں دینی چاہیے تھی, اس طرح میں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. ان کے خلاف مقدمے قانون میں بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اگین میرا اوپینین یہ ہے
के मुकदमे नहीं बनाने की जरूरत है इसको। कारा साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब का कंडक्ट मुनासिब है? अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। अली जफर साहब, एक चीज तो है कि अगर कोई पुलिस वाला जिसको मेरे खिलाफ पर्चा बंद दे दिया गया और वो तफ्तीश गलत करता है, सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डीपीओ, कोई दूसरा पुलिस वाला को नीचे, वो आके मेरे घर पे धावा बोल देते हैं, मेरे घर की मेरी चार दीवारी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो मुझे पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं, लेकिन उसको भी लॉ के अंदर रहते हुए ऑपरेटिव करना चाहिए ना। अगर आप मुझे, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हूं और मुझे मेरे साथ ह्यूमिलेशन, वैसे तो हर शहरी का यही हक है, मेरा कोई अलग हक नहीं है, तो फिर क्या उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा मौका आया तो मैं तुमसे इस बात का हिसाब लूंगा जी अली जफर साहब, आउट ऑफ कोर्स जाके अबव द लॉ होके कर रहे हो? क्या ये नहीं कहना चाहिए उसे? जी अली जफर साहब, मैं उसको कत्ल की धमकी तो नहीं दे रहा ना। जवाब बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर जवाब है कि अगर कोई अफसर गैर कानूनी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और हाँ, ये दुरुस्त है कि अगर इस किस्म की बात हो तो इंसान गुस्से में बहुत सारी चीजें कहने है। बिल्कुल सही है। अली जफर साहब, आपकी भी आवाज। गुस्से में भी क्या कहा जी उसने, थप्पड़ के साथ मार दिया ना, तो फिर आप उसको यही कहा ना तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और अगर आज की गवर्नमेंट तुझे इस्तेमाल कर रही है और तुम अपनी पोस्टिंग, नौकरी भी नहीं, पोस्टिंग बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो कल अगर मेरा मौका आया तो मैं तुमसे पूछूं जरूर कि तुमने ये गलत काम किया। मैं भी तो विदिन लॉ रहने की बात कर रहा हूं। मैं उससे अबव द लॉ जाके तो नहीं कह रहा कि तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरी गर्दन मार दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने माजरत कर ली है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे अपने वापस ले लेगी पीडीएम से? इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राना तनवीर साहब, ये बताइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ वजाहत मांगी थी हमने। देखिए, शुरू से हम कह रहे हैं कि हमने शो कॉज नोटिस का लफ्ज इस्तेमाल वर्बली हुआ, लेकिन असल में तो वजाहत मांगी थी कि ऐसा काम हुआ था जो ऑर्डिनरी नहीं करना चाहिए था और ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए था जो बड़े जमहूरी और जिनके लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बहुत ही पीपल्स पार्टी के लिए हैं, और एक छोटी सी बात के लिए ऐसा काम कर दिया। शायद अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात करते तो वही बात ये बन सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चीज जो शायद साहब ने वजाहत तो हम कई दफा कर चुके हैं, और शायद साहब की अगर जुबान से वजाहत आई है तो मेरा और ज्यादा मुनासिब बात है, क्योंकि उनको ही मरूद इल्जाम ठहराया जाता था। हमारे पास शॉर्ट भी है। उस खत में कहीं भी शो कॉज का लफ्ज नहीं है। गलती अगर मुझसे शो कॉज का लफ्ज निकल गया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन माफी का लफ्ज जो आप कह रहे हैं ना, शायद से कहेंगे ये मुनासिब आप लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। माजरत कर लेते हैं राना साहब, और ये बता दीजिए ये जो रीट्रीट हुआ है ये पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करने के लिए हुआ है? देखिए, हम तो चाहते हैं साथ चलें, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जाती मेरी राय है, हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश है कि साथ चलें, लेकिन अब पीपल्स पार्टी और अगर ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वापस हो जाए तो बात हो सकती है, लेकिन अब पोलिटिकली लोगों में शायद दोबारा एक है कि हम इकट्ठे तो चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि काज हमारी जो है, जो मकसद है, मिशन है, एक है कि इस गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा हासिल किया जाए। ठीक है। और राना साहब, ये रीट्रीट नवाज शरीफ साहब के कहने पर हुई है? ये जो माजरत हुई है नवाज शरीफ साहब के कहने पर हुई है? डेफिनेटली जी। कायरा साहब, आपको ये माजरत काबिल कबूल है और इत्तेहाद में वापस आ जाएंगे आप? हेलो जी कायरा साहब। जी कायरा साहब, मैंने कहा आप जरा आग लगी है, आप उस पर थोड़ा पानी डालिए ना, तेल का तड़का ना लगाए। तो गुजारिश ये है कि जो हुआ वो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी, हमारे काज के लिए भी, इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। हमारा उस पर अपना एक मौक़िफ़ है और हम समझते हैं कि मेरे किसी एक्ट से, मेरे से मुराद मेरी जमात के या किसी दीगर जमात के एक्ट से मुझे एतराज हो सकता है, मेरी जमात के एक्ट से किसी दूसरी जमात को एतराज हो सकता है। उसका तरीका जो है वो खत लिखने की बजाय जब मीटिंगें होती है तो वहां बैठ के इस पर सवाल होते हैं, क्योंकि पब्लिक के जरिए सवालात नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, आखिरी सवाल है, टाइम खत्म हो रहा है, और उससे
پہلے شاید 1 منٹ ذرا جی اور 1 منٹ ذرا اس سے پہلے اگر ہم ایک دوسرے کو، میں آج اگر مسلم لیگ کو میڈیا کے ذریعے میسجنگ شروع کر دوں اور اس کے بعد 4 دن بعد خط لکھ دوں تو جو فورم آپ استعمال کریں گے پھر جواب وہیں سے آئے گا. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے میسجنگ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال جو ہوا وہ انفارچونیٹ تھا، برا تھا، اور اب اس معاملے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے آپ کا پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کائرہ صاحب کہ معذرت آنی چاہیے، وضاحت ہوئی جو بھی تھی. اس معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں گالی دی ہوئی ہے جس پہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن میں نے ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ مولانا آپ اپنے الفاظ واپس ٹھیک ہو گیا. آخری سوال ہے، شان الفاظ نہیں ہے، میں اس کا منتظر ہوں اور میں منتظر ہوں کہ کب مولانا آگے. یہ ایک اور مطالبہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. پہلے آپ کا مطالبہ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو معذرت کرنی چاہیے، اب یہ معذرت آپ کو قابل قبول نہیں ہے اور آپ دوبارہ جو ہے اتحاد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے یہ مطالبہ اور رنگ میں کیا، اس کو اپنی انٹرپریٹیشن نہ دے. اچھا ایک سوال، ضمنی سوال ساتھ ہی لے لیں. میری گزارش سن لیں. شاید جو سینٹ اپوزیشن لیڈر ہے کانفرنس میں بھی کہی، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ریٹریو کروا لیں گے آپ. میری جماعت کے بارے میں میری گزارش سن لیجئے. جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولیے. شاہد صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2-3 دن پہلے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الفاظ ادا کیے ہمارے لیے وہ گالی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے شان بھی نہیں، ہمارا ان سے ایک ادب و احترام کا رشتہ ہے. ان سے ہمیں ویسا ہی توقع نہیں کہ وہ ایسے الفاظ کسی کے لیے بھی ادا کریں گے. لہٰذا اس کے اوپر میں نے یہی ریئیکٹ کیا تھا اور آج بھی میرا یہی ریئیکشن ہے کہ ان کو وہ اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے. ان کو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے. یہ میری کنڈیشنلٹیز میں نہیں ہے، میں توقع ان سے کر رہا ہوں ان کے رتبے اور ان کی حیثیت کے مطابق. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اب ان کو سربراہ کے طور پہ نیوٹرل ہو کے اس معاملے کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے معذرت کا مطالبہ کیا تھا، معذرت آ گئی ہے، کیا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو وڈرا کر لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے نا، ہم سے پوچھا گیا یا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے دوست، جب میٹنگ میں ہم جائیں گے ضرور بتائیں گے. لیکن ہم تو بہت دفعہ بتا چکے کہ جن 4 ووٹوں کا، 4 میں نے 3 ووٹوں کا، ایک دلاور صاحب تو ان کے اپنے ممبر ہیں، جن 3 ووٹوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومتی ووٹ تھے، شاہد صاحب کیا ہم ان ووٹوں کی بدولت لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں، اس اکثریت بنی ہے ہماری، یا 27 ووٹ ان کے بغیر بنتے ہیں؟ یعنی 21 ہمارے اپنے ہیں، ایک جماعت اسلامی جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے، ٹھیک ہے وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے بٹ حکومت کی اپوزیشن ہے. 2 ووٹ کے ہیں اور میں کلیئر کر دوں تھوڑا سا کہ یہ جو مجھے تو پتہ نہیں اس نے معذرت کی ہے یا نہیں کی شاید نے، لیکن شاید کا خان نے اگر کی ہے تو یہ مشروط تھا کہ اگر شاید نے غلطی کی ہے تو آپ نے جو غلطی کی تھی اس کا بھی ازالہ کیا جائے. ہم نے کون سی غلطی رانا صاحب؟ ہم سے تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ان ووٹ ہم سے ووٹ لینے والی غلطی ہو گئی، تو ہم نے تو ووٹ ان ووٹوں کی بدولت ہم جیتے ہی نہیں. ہماری اکثریت تو ان کے بغیر ہے. وہ ووٹ اگر 3 بندے آ کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو نہیں، آپ کی کارا صاحب آپ کی سنگل پارٹی میجورٹی پارٹی ہے، لیکن ایک چیز طے تھی اگر اس سے ہٹے ہیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بات ہوتی تو مناسب تھا. بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہوتا نا یہ بات میٹنگ میں کی جاتی. لیکن اب وہ تو میڈیا میں آ گیا رانا صاحب. انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے میرا تقاضا رہا، میں میٹنگوں میں بھی کہتا رہا، میں میڈیا میں بھی کہتا رہا کہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی میڈیا کے ذریعے مت کریں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات ادھر بیٹھ کی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے اور رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک بریف سا کمنٹ آپ سے ریکوائرڈ ہے. عید کے بعد یہ تمام جماعتیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ایک میسو احتجاجی تحریک کا؟ دیکھیں جی، نمبر 1 تو یہ ہوں گی نہیں، اور اس کی وجہ منطق ہے، اس کی وجہ ہسٹوریکل ہے، تاریخی ہے. یہ جماعتیں بڑے ڈفرینٹ، جتنی 3-4 پر جماعتیں جتنی ہیں اپنے اپنے خیالات کی مالک ہیں. ان کے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ان کے ووٹرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو اس نے آگے چلنا ہی نہیں. آلریڈی یہ ختم ہو چکی ہے. پتہ نہیں کیوں اس کو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ابھی بھی رہتی ہے. پی ڈی ایم
is finished. It is no longer नए there. कनेक्शन रीस्टोर हो रहे हैं अली जफर साहब, खतरा हो सकता है आपके लिए और चल सकते हैं, ठीक हो और गया। उनको जो खान साहब खिताबात देते रहे उसके बावजूद चल सकते हैं, बिल्कुल और उनको ठीक जो होगा। इल्जामात लगाते रहे उसके बावजूद चल सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि तुम हमारे किसी तरह न हुए। गुंजाइश नहीं ना मिस्टर अली जफर साहब, कमर जमान कायरा साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।